السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام نووی، حدیث نمبر 20۔ ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نبوت کے کلام میں سے جو بات پہنچی ہے، یعنی گزرے ہوئے لوگوں میں سے بنی اسرائیل، یہود، نصارہ اور دوسرے نبیوں کی امتوں میں سے، جیسے ان کی جو سنتیں آج بھی ہے، عطر لگانا، مسواک کرنا، ختنہ کروانا، ناخن کترنا، نکاح کرنا ایکسیٹرا، یہ جب سے انسان بنائے گئے تب سے یہ جو سنتیں ان میں سے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ یہ حدیث ہے۔ تو پہلی نبوت کے کلام میں سے جو بات پہنچی ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ یہ حدیث حدیث نمبر 20 اتنی ہے۔ تو حیا انسان کے اندر مطلب فطری طور پر رکھی گئی ہے، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا احساس ہے جو انسان اگر کوئی برا کام کرنے لگے تو یہ اس کو اندر سے روکتی ہے، یعنی اندر سے لگام لگاتی کہ یہ مت کرو۔ ہم کو برائی سے روکنے والا، آگاہ کرنے والا، الرٹ کرنے والا ہمارے اندر بلٹ ان ریڈار یا بلٹ ان ڈیٹیکٹر ہے یہ حیا، شرم۔ یہی حیا انسان کو دوسرے کا حق ادا کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کو شرم آتی ہے کہ میں ظلم سے دوسروں کا حق کیسے لوں۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلت والے وابستہ رہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے سے تھامے رکھا ہوا تھا وہ لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تو مطلب یہ دوسری حدیث ہے سملر میننگ میں۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کوالٹیز مکہ والوں میں تھے نا، کہ نبوت کے پہلے، اسلام آنے کے پہلے بھی مکہ والوں میں کچھ ایسے کوالٹیز تھے، جیسے فار ایگزامپل جیسے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو کیا چیز تھی جو ان کو یہ جھوٹ بولنے سے روکتی تھی؟ مطلب حیا ان میں تھی، یعنی کہ جب ابھی اسلام آیا بھی نہیں تو فطری طور پہ ان میں حیا تھی۔ پھر جو چاہے کرو کیا معنی؟ اس کو 3 طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ اس معنی میں کہ ڈانٹا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے، تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر حیا نہ ہو تو انسان ایسے کام کرتا ہے جو دین، اخلاق، مروت سب کے خلاف ہوتے ہیں۔ انسان کو پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ دین کی، نہ اپنے بڑوں کی، نہ سوسائٹی کی، کہ نام خراب ہوگا اس کی یا کوئی کیا کہے گا اس کی۔ اور جو ایسا جو چاہے کرنے والے ہوں، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، یہ سینس میں۔ دوسرا، اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ یعنی کہ جیسے اگر یہ ان کے لیے ہے جن کی فطرت اگر سلیم ہے، ان کی فطرت اوریجنل ہے، فطرت خراب نہیں ہو گئی ہوئی، تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان کی حیا انٹیکٹ ہے، ان کی حیا جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو اینڈ آف اجازت دی جا رہی کہ تم کوئی اگر کام کرنے لگو اور اس میں تم کو کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کام کو کر لو، کہ اس کام کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ پرمیشن اس طرح سے دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو حکم کے معنی میں بتایا جا رہا ہے کہ جن میں اگر حیا نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کچھ کر گزرتے، کتنا نقصان کر سکتے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو حیا کن سے ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے کہ حیا صرف ہے نا اللہ سے حیا ہو بس کافی نہیں، اللہ سے حیا، فرشتوں سے حیا ہونا چاہیے، آس پاس کے لوگوں سے حیا ہونا چاہیے، اور اپنے آپ سے بھی حیا ہونا چاہیے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ حیا یعنی شرم یا ماڈسٹی یا شائنس، اور حیا یعنی حیاتی زندگی، دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں۔ جیسے پانی حیاتی ہے، یعنی زندگی ہے، پیڑ پودے ہر چیز کو زندگی دیتی ہے، ویسے ہی شرم جو ہے یہ دل کی زندگی ہے، دل کو زندگی دیتی ہے۔ تو ہر بے شرمی، ہر بے حیائی دل کی زندگی کم کر دیتی ہے، اور اسی لیے جیسے دل مرتے جاتا ہے نا،
وہ شخص جو چاہے کرنے لگ جاتا ہے، یعنی بے شرمی کرتا چلا جاتا ہے. اور جانوروں اور انسانوں کے بیچ کا فرق ہے حیا، کیونکہ دونوں سیم کام کرتے ہیں. انسان اور جانور سملر کام کرتے ہیں، لیکن جیسے جانوروں کا کھانا، سونا، یا ان کے باتھ روم ٹوائلٹ کے فنکشن، ان کی انٹیمیسی سب اوپن میں ہوتی ہے نا، ایک ہی جگہ پر سب کے سامنے. یہ سب انسان کرتے ہیں، اور یہ سب انسان بھی کرتے ہیں، لیکن انسان کو کسی اور کے سامنے پبلک میں کرنے میں حیا محسوس ہوتی ہے. دیکھو آج ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے نا، بہت ترقی کر لی ہے انسان نے. تو یہ کیسی ترقی ہے کہ وہ جتنا زیادہ سو کال ترقی کر رہا ہے، زیادہ جانوروں کی طرح ہوتا جا رہا ہے بے حیائی بڑھنے کی وجہ سے. اس لیے حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شخص معاف کیا جائے گا سوائے ایک ٹائپ کے لوگوں کے، مجاہرین. مجاہرین جو ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو اپنا گناہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی انہوں نے رات میں گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو لوگوں سے چھپا دیا، پردہ ڈال دیا. یہ صبح اٹھتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں آ کر کہنے لگتے، جانتے ہو میں نے آج رات کیا کیا، اور میں نے یہ کیا، اور میں نے وہ کیا. ایسے لوگ کو بتا کر جو یہ لوگوں کو بتاتے جو اللہ نے ان کے گناہ کی ستر پوشی کی ہوتی ہے، یہ اس کو ظاہر کر دیتے. تو ان کی جو بے حیائی ہے، گناہ ہے، تو ان کو ان کی جو شرم نہیں ہونے کی وجہ سے گناہ پہ، اس وجہ سے اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. ایسا کیوں؟ کیونکہ پبلک میں گناہ جو جا کے اس کو ووکلائز کرنے سے یا بتانے سے کیا ہوتا ہے کہ بے شرمی عام ہونے لگ جاتی ہے. یہ بے شرمی کو عام کر دیتے ہیں، جس سے دوسرے انکریج ہوتے ہیں، دوسرے اس گناہ سے جو گناہ وہ مینشن کر رہے سب کے پبلک کے بیچ میں جا کے، لوگ اس گناہ سے ڈی سینسٹائز ہو جاتے خود بھی، اور پھر ان کو خود یہ کرنا برا نہیں لگے گا. حیا کے دو براڈ کیٹیگریز ہے. پہلے ایک وہ حیا جو برے کاموں سے روکے، اور دوسرا وہ اب ہم یہ فرسٹ کیٹیگری نیچے نیکسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھیں گے کہ حیا جو برے کاموں سے روکے، اور جو دوسرا کائنڈ ہے حیا جو اچھے کاموں سے روکے. اور جو اچھے کاموں سے روکے یہ اچھی حیا نہیں ہے، اور اس کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اشعث بن اثر کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو وہ ہے بردباری اور حیا. بردباری کیا ہوتی ہے؟ برد یعنی اٹھانا، بار یعنی بوجھ، یعنی برداشت کرنا، یعنی ٹالریٹ کرنا ہے. کسی کی بات کو سن کر برداشت کر لینا، برا ریاکشن نہیں کرنا، لوگوں کی ناپسندیدہ کام برداشت کرنا ہے. کیوں برداشت کرتے ہیں؟ کیونکہ مطلب سوچو کہ جس سے اگر شر پہنچتا ہے نا، تو ہر پرسن مکس ہے نا شر اور خیر کا، تو جس سے شر پہنچتا ہے اس سے کچھ خیر بھی پہنچ سکتی ہے، ان میں خیر بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے ٹالریٹ کرتے ہیں، برداشت کرنا ہے. تو یہ جو جن سے حدیث روایت ہوئی، پھر انہوں نے آگے کنٹینیو کیا کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو میری یہ جو عادت ہے یہ پہلے سے ہے یا اب پیدا ہوئی ہے، یعنی نیچرلی ہے یا ایکوائرڈ ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ تمہارے اندر یہ رکھی ہے. کہا انہوں نے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرما کی جو اس کو پسند ہے. تو پتہ چلا کہ کچھ چیزیں جو ہے یہ کچھ اچھے یہ گاڈ گفٹ ہوتے ہیں. یعنی حیا بھی اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے. تو اگر کسی میں اگر نہ ہو، پر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکوائر نہیں کر سکتے، یہ ایکوائر بھی کی جا سکتی ہے. تو یہ اگر نہ ہو ہمیں، تو ہم کو دعا کرنا چاہیے، اس کو لرن کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنا چاہیے. اور اگر ہو تو الحمدللہ شکر گزاری ہونا چاہیے. اس کے لیے شکر گزار ہو، اس کے لیے ہم تکبر نہ کریں اس میں. اور حیا جو ہے اتنی بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ کی اپنی خود صفت ہے، اللہ کی حیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار بہت حیا والا ہے اور عزت والا ہے. اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے رسول نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے، اور سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ سچی حیا والا عثمان ہے. ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ ایسی حالت میں لیٹے ہوئے ان سے باتیں کرتے رہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ ایسے ہی لیٹے رہے. کچھ دیر بعد عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا، یعنی جو پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں وہ ڈھانپ دیا. تو جب یہ سب چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ جب ابو بکر اور عمر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، اور عثمان آئے تو آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟
سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے حیا والے تھے کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے مطلب باقی چیز تو اپنی باڈی تو کور کرتے ہیں، ہاتھ جو ہے نا اپنے ہاتھ آرمس یہ بھی وہ کبھی بغیر کپڑے کے نہیں رکھتے، ہمیشہ ڈھکے ہوئے رکھتے تھے. یہ حیا بہت اچھی چیز ہے. حیا پوری کے پوری خیر ہی خیر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے لباس، اپنی گفتگو، اپنے معاملات کا خیال رکھتا ہے اور ان کو خوبصورت بناتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے، جنت میں لے جانا والا ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اگر ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. یعنی اگر حیا گئی تو ایمان بھی گیا، حیا بڑھ گئی تو ایمان بڑھے گا. رسول نے فرمایا ہر ریلیجن، ہر دین کا ایک پہچان ہوتی ہے، یعنی آئی ڈی ہوتی ہے، اور اسلام کی پہچان حیا ہے. تو حیا جو ہے، حیا برے کاموں سے پرہیز کرنا، زبان کا نرم ہونا اور کوئی بھی بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے. تو دیکھو کہ یہ تینوں کام ہی وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان اچھا ہے. تو ہمارے یہاں دیکھو عام طور پہ لوگ آج کل جو ہے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جن میں حیا زیادہ ہوتی ہے، کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑے بولڈ ہو جاؤ. یہ کہتے ہوئے ہم سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نا میں تو ایسا ہوں کہ میں ان کے منہ پہ سنا سکتا ہوں نا، میں کسی کے منہ پہ سنا سکتا ہوں. تو اگر ہم کسی کے منہ پہ سنانا یہ جس کو ہم بولنے سمجھتے، یہ بے شرمی ہے. اور اگر لوگوں کے انسلٹ کرنے کے لیے یہ کرنا تو اس میں جو ہے یہ ہے ہی بے شرمی. اور اگر ہم چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ہم بات کریں تو اگر ان کے فائدے والی ہو تو ہم خیر خواہی کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس میں پھر نرمی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ بے شرمی والا طریقہ. اور اگر ہم کسی کو چپ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے نا، کہ ہم نے بات ایسی کی ان کو چپ کرا دیا، تو وقتی طور پہ تو ہم سمجھتے کہ ہماری جیت ہو گئی، لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور بلکہ ہماری عزت کم ہو جاتی ہے اور تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی حد توڑے اور اس کو کوئی نقصان نہ ہو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے کہ ایک پرسن اپنے بھائی پہ ناراض ہو رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تم بہت ہی زیادہ شرماتے ہو، یعنی کہ تمہارے نیچر ایسا اتنا شرمانے والے اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہو سکتے ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اس کو رہنے دو، لیٹ ہم بی. حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی اس کا تو ایمان، اس کی حیا اس کا ایمان بتا رہا ہے، تو اچھی چیز ہے. تو جو اور ایک بات ہے کہ جس میں حیا ہوتی ہے، یہ صرف وہی لوگ جو ہے یہ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، یہ کسی کے بارے میں نگیٹو سوچنے سے شرماتے ہیں، اور یہ بے قدری نہیں کرتے، شکر گزار ہوتے ہیں. یہ سب سائنز ہے حیا کے. اور دیکھو کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے نا، جس بھی رشتے میں، کہ بہنیں آپس میں ہو گئے، یا بھائی یا بھائی بہنیں، یا نند بھاوج، ان کے احسانات پیچھے ڈال کر، ان کو بھول کر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے کہ ہم سمجھتے ہیں ان کا سارا پیچھا بھول کے کہ ہم یہ کہ اللہ نہیں جانتے. یہ پوری زندگی بھر ساتھ گزارنے کے بعد ہم ان کے خلاف کچھ ایسی بری باتیں کر دیتے. خصوصاً شوہر کے بارے میں آتا ہے. اگزامپل دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ بات فرمائی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک، یعنی عورت، ایک عرصے تک اپنے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے، اور پھر اللہ اس کو شوہر دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں، پھر کسی وقت اس کو شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو آج تک اس گھر میں خوشی دیکھی ہی نہیں. یہ ناشکری کا جملہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس جملے کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ساری عبادت ضائع ہو سکتی ہے. تو ناشکر ہونا بے حیا ہونا ہے. قرآن میں آتا ہے کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ بات کرے تو اچھی کرے. کیوں اچھی بات کرے؟ کیونکہ آگے بتایا گیا کہ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈلواتا ہے. آپس میں جو فساد سخت لہجے سے شروع ہوتے ہیں، پھر جھوٹ بات اس میں ہوتی ہے، کبھی غلط بیانی ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کر بات ہوتی ہے، ایگزاجریشن یا ایکسیسو باتیں کرنا، یہ سب ہوتا ہے. اللہ نے بے شرمی کو حرام قرار دیا ہے.
چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی. حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اللہ قیامت کے دن ان کے طرف دیکھیں گے. فرسٹ نمبر 1 والدین کا نافرمان. دوسرا مردوں کے مشابہت کرنے والی عورت، یعنی مردوں کی طرح کپڑے پہننا، مردوں کی طرح بال بنانا، مردوں کی طرح چال ڈال، مردوں کی طرح رہن سہن، اور کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ عورت ہے. ویسے ہی مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو عورتوں کی طرح، یہ دونوں نہیں الاؤڈ ہے. اور تیسرا جو ہے دیوس، وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں بے شرمی دیکھے اور پھر بھی ان کو نہ روکے. نیکسٹ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت ہے، اللہ سے اسی طرح حیا کرو جیسے اپنے قوم کے کسی نیک شخص سے حیا کرتے ہو. یعنی کوئی بزرگ ہو، بہت رسپیکٹیبل کوئی پرسن ہو یا کوئی ٹیچر ہو، تو ایسوں سے ہم تھوڑی جھجک محسوس کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں. ان کے سامنے ہم کچھ ایسی بے شرمی والی چیز کرنے سے ہم تھوڑا جھجک فیل کریں گے. تو اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو. پھر اور آگے کہ اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے اس کا حق ہے. یعنی کیا اس کا حق ہے، کیا مطلب اس کا، کہ اپنے برے خیالات سے سر کی حفاظت کرنا، یہ حد تک. اور کیوں؟ اللہ سے حیا کی وجہ سے. تو بے شرمی والے خیالات، لوگوں کے بارے میں برا سوچنا، یعنی بری پلاننگز کرنا، ان سب سے اللہ سے حیا کرتے ہوئے رک جانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کے بارے میں نصیحت فرمائی. سطر کیا ہے؟ کہ جو کون سا حصہ ہے ہمارے باڈی کا جو کسی بھی حال میں کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، ہمیشہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سطر کی ہمیشہ حفاظت کرو، جہاں تک ہو سکے تمہارا سطر کوئی نہ دیکھے. تو پوچھا کہ اگر ہم اکیلے ہو تب کیا؟ تو ٹھیک ہے کہ کسی اور کو نہیں بتانا ہے، لیکن جب ہم اگر اکیلے ہو تب فرمایا لوگوں کے بنسبت اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یعنی بنا ضرورت اکیلے میں بھی انسان کو ننگا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ایسا؟ کیونکہ لیکن اگر ایسے ہم اکیلے میں کریں، اگر اکیلے میں ہم بے شرمی سے بے ضرورت بغیر کپڑے کے ہم گھومنا شروع کر دیں گے تو ایسے ہی نا حیا اڑ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی. پھر ہم بے شرمی اٹ سیلف کو ڈی سینسٹائز ہوں گے، پھر اس سے کوئی نہیں فرق پڑے گا کہ لوگ سامنے نہیں ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں اللہ کا حکم بھول گئے اور ان سے نافرمانی ہو گئی، اور اس گناہ کے اثر سے جب ان کا لباس اتر گیا تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے. تو یہ پتے لپیٹنا فرسٹ تھنگ، جیسے ان کو پتہ چلا کہ وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کو پہلے اس کا احساس نہیں تھا لیکن وہ گناہ کی وجہ سے ہو گیا. تو کیا انہوں نے یہ فطری طور پہ امیڈیٹ آس پاس جو جنت کے پتے اس کو اپنے اوپر لپیٹنے لگے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بات سے کہ شیطان کے چالوں میں سے انسان کو عزت بخشنے کے لیے اللہ نے جو لباس عطا کیا نا، اس کو اتروا دینا، یعنی حیا ختم کرنا، یعنی ایمان پر حملہ کرنا. کیونکہ حیا انسان کے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ وہ کیسے کرتا ہے نا، ڈائریکٹ آ کے اٹیک نہیں، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے کرتا ہے. اب تو دیکھو کیا ہو گیا کہ کتنا بڑا حصہ شیطان لے گیا ہم سے. ہم اب کم کپڑے پہننا، اس کو ہم کیا ٹرم کرتے ہیں؟ ماڈرن، آزاد ہے، لبریٹڈ ہے، ایجوکیٹڈ، یا رئیس ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ جتنے کم کپڑے پہنے اتنے زیادہ رئیس ہے. پہلے تھا کہ لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس لیے کم کپڑے پہنا کرتے تھے، لوگ ہے نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو زمانے کی شروع سے ہی نا، جب زمانہ شروع ہوا تب سے ہی اپنے بدن کو کپڑوں میں کور رکھنا. تو جو کپڑے ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، باڈی ہگنگ فٹنگ ایسے نہ ہو کہ کوئی باڈی پارٹس کا شیپ ریویل ہو، تو عزت دار ہونے کی نشانی ہوتی تھی. مانا گیا، ہمیشہ سے مانا گیا کہ اپنے آپ کو کورڈ کپڑے میں رکھنا عزت دار ہونے کی معنی میں مانا جاتا تھا. اور یہی بات صحیح ہے اور یہی حیا کا تقاضا ہے. تو اگر سمجھو کہ ہم چاہتے کہ ہمارے بچے ایسے کپڑے پہنیں جیسے اللہ پسند کرتے، اللہ چاہتے ہیں، تو ان کو بچپن ہی سے اس کی عادت ڈالنا چاہیے. بچپن سے ہم ان کو ان کے بلوغت تک، یا جب تک کہ ہمارا ان پہ زور چلتا ہے، جب تک کہ وہ خود اپنی پرسنالٹی ان کی وہ ریویل نہیں کرنا شروع کرتے، تب تک کہ ہم ان کو اگر جیسے یہ سوچتے کہ کیسے بھی بنا کچھ نہیں، بعد میں جب وہ ایک ایج کے ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ٹھاک پہننے لگ جائیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. بچپن سے اگر ان کو کم کپڑوں کی عادت ہو گئی بچوں کو، تو پھر آگے جا کر بھی ان کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ بچے اور پیرنٹس کے بیچ میں بڑے مسئلے بن جاتے ہیں.
کیونکہ ہم کو لگتا ہے چھوٹی بیٹیوں کو بچیوں کو بھی ہم سمجھتے کہ نا یہ اسپیگیٹی اسٹریپس یا بیک لیس یا ایسے ہم پہنا، اور پھر ہم کو لگتا ہے کہ یہ بہت کیوٹ ہے، پھر بعد میں جا کے یہ کیوٹ بڑا پرابلم بن جاتا ہے. اور تو آگے دیکھو کہ میڈیا، ٹی وی چینل، شوز، یہ سب کتنی بے شرمی پھیلا رہے ہیں، اور یہ ہے ہمارے ایمان پہ کنٹینیوس اٹیک ہو رہا ہے اس سے نا. تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ایسی بے شرمی سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ہم حفاظت کریں. ابھی آج دیکھو عورتیں گھر کے باہر جانا، وہ باہر محفوظ نہیں فیل کرتی، ان کو چھیڑا جاتا ہے، یہ ایسے یہ سب یہ فساد کی وجہ سے. تو سوسائٹی میں سوچو کہ وہ سوسائٹی میں بڑے پرابلم ہیں جہاں پہ گندی پکچرز میں کام کرنے والوں کو اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر سے زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے. تو پھر جو ہمارے حیا اس کا معیار جو ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، ہم آس پاس کے لوگوں سے نہیں، کیونکہ سوسائٹی بس اٹس جسٹ گوئنگ ڈاؤن ہل، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے حیا کو لے کے اٹس جسٹ نیچے اترتے جا رہا ہے. تو ہم ہمارا معیار ان سے نہیں لیں گے، ہمارا معیار ہمیشہ ایک ہائی سٹینڈرڈ ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت. قرآن اور سنت ہی ہوگا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گزرے ہو پیغمبر نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا وہی ہمارا ہے سٹینڈرڈ ہے انشاءاللہ. ابھی دیکھو کہ اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ طریقے میں یہ جو بے حیا ہونا یا جو بے شرمی ہے یہ ظاہر ہوتی ہے. کاروبار میں بھی دیکھو کہ دھوکہ دیتے لوگ، کاروبار میں دھوکہ دینا بھی وہی بے حیا ہونا ہے. پھر لوگوں سے رشوت لینا یا اپنی نوکری میں خیانت کرنا، سب اسی کی وجہ سے. تو ہمارا آس پاس میں جو ماحول ہے نا، اکارڈنگلی ہماری حیا ویسی ہی آس پاس کے ماحول کے حساب سے گھٹتی اور بڑھتی ہے. اس لیے بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم آس پاس کس ٹائپ کے لوگوں سے. دیکھو نا، جیسے ہم نے ابھی حدیث دیکھی جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ انٹر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ خود ان کی اپنی حیا کے لیے وہ نون ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے پریزنس سے، ان کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کور کیا. آس پاس کے ماحول کا ہم پہ اثر ہوتا ہے. آس پاس اچھے شرم والے حیا والے لوگ ہو تو ہمارے اندر بھی اس سے فائدہ ہوگا. ابن رجب کہتے ہیں کہ 3 باتوں سے حیا میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم کو اللہ نے گاڈ گفٹ حیا نہیں ملی، فطرتاً تو ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر مسک ہوئے تو، لیکن ایسا نہیں کہ اگر ختم ابھی گون کیس نہیں، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. تو ابن رجب کہتے ہیں کہ 3 باتوں سے حیا میں اضافہ ہو سکتا ہے. پہلے تو اللہ کو لگاتار یاد رکھنا، یعنی فار ایگزامپل ہر کام سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور ہمارے بزرگوں کو پہلے لوگوں کو تھی، اب اتنا نہیں ہم آس پاس دیکھتے یہ بات کو. تو جیسے دروازہ کھولو تو بسم اللہ، اٹھ کے کھڑے ہو بسم اللہ، بیٹھو بسم اللہ، یعنی کوئی چیز ہاتھ سے ہٹا دی بسم اللہ، کوئی چیز پکڑ لی بسم اللہ. اگر ایسا کرتے رہیں گے تو ہم یہ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے کوئی چیز سے، تو ہم پھر کچھ بھی اگر بے حیائی والا کوئی کام ہو تو ہم اللہ کو یاد کر رہے تو ہم کیسے کریں گے ویسا کوئی کام، بچ جائیں گے ہم اس سے. پھر دوسرا نمبر پہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی اس کو لگاتار یاد رکھنا، کہ انسان فطرت ہے نا، جس نے ہم پہ احسان کیا، جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا، ہم اس کے ساتھ خلاف نیچرلی ہم اس کے خلاف کچھ کرنے سے یا ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، کہ جو وہ بولتے ہیں نا، یو ڈو ناٹ بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز یو. تو ہم فطرتی اگر طور پہ ہم نہیں پسند کرتے ایسا کرنا. تو اگر اللہ کی نعمت ہے ہم کو لگاتار یاد رکھیں تو ہم اللہ کے خلاف گناہ کرنے سے رک جائیں گے. اور تیسرا جیسے ہم نے آلریڈی مینشن کیا، شرم کرنے والے، حیا کرنے والے جو لوگ ہو، ان کے حیادار لوگوں کے ساتھ آس پاس رہنا چاہیے، ان کی کمپنی میں رہنا چاہیے. اس سے ہماری حیا میں اضافہ ہوگا. اللہ پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں، خود کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہوا ہے نا. اللہ کا پردہ نور ہے. تو اور کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے، جیسے اگر کپڑوں کا بھی بارے میں بات کی کہ ہم کپڑے اگر چینج کرتے ہیں تو اگر باتھ روم میں ہوا یا جب ہم کپڑے بھی چینج کر رہے ہیں نا، جتنا کم ٹائم ہم کور رہنا پڑے اتنا ہی ٹائم ہم رہے گا. جتنا ہو سکے کور رہنے کی کوشش کرے. دیکھیے جیسے بیچز پہ کپڑے کو لے کر بہت ہی زیادہ بے حیائی، اگر ہم کو ان جنرل ہمارے روز کی چیزوں میں اگر دیکھو تو کبھی بیچز پہ جانا ہو یہ تو بہت ہی بے شرمی ہوتی ہے وہاں پہ. مسلمان کو، ایمان والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو حیا ہم کو اللہ کے صرف لباس اور باقی یعنی اللہ کے نافرمانی سے بھی ہم کو حیا کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ 7 طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جن میں وہ ہے جس کو ایک خوبصورت اور نسل میں اعلیٰ عورت زینا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے، یہ بندہ یہ کہہ دے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہ جو ڈر ہے نا،
یہ اللہ کی حیا کی وجہ سے ہے۔ اور آج کل جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اس میں ہم دیکھتے کہ کون سے کاموں میں ہم کو حیا کس طرح کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل چھینکنے میں، چھینکنے میں رسول ہم کو چھینک آتی تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ دیتے تھے اور اپنی آواز کو بھی کم کرتے تھے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آواز کو کم کرنے صرف عورتوں کے لیے ہے، یعنی اور لوگ اتنے زور میں چھینکتے اور کہتے کہ تو مرد کی چھینک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی آواز کو کم کرتے تھے چھینکنے میں، یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھو، داہنے رائٹ ہاتھ سے کھاؤ، وہاں سے کھاؤ جس جگہ تم سے سب سے نزدیک ہو، سب سے قریب جو پوائنٹ ہے پلیٹ کی۔ کھانا پلیٹ میں سے یہاں سے وہاں سے نا پیکنگ جیسا کرتے ویسا نہیں کھانا چاہیے، ایسا جانور کھاتے ہیں۔ تو چباؤ تو آواز دباؤ، نوالے چھوٹے کھاؤ، یہ سب حیا کے انڈر آتا ہے، جس کو ہم ایٹیکیٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں، پر ایٹیکیٹس بھی حیا کی وجہ سے ہیں۔ پھر ڈکار نہ لینا، برپنگ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر جو ڈکار ہے اگر آ بھی جاتی ہو نا تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کچھ چیزیں جو بینیفٹ کرتے ہیں اس میں سے نوالے چھوٹے کھانا اور منہ بند کر کے اس کو چباؤ، یا کھانا جتنا ہو سکے چبا کے کھائے، زیادہ ٹائم تک چبائے۔ پھر بات نہیں کرے کھانے کے ٹائم، ساتھ بات کرے، کیونکہ پھر منہ سے پھر ہوا اور زیادہ اندر جاتی، پھر اس سے بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں۔ ایسے کرنے سے کچھ ڈکار کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اور حیا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہو رہی ہے تو بھی ہم لوگوں سے سوال نہیں کریں، ان کو مانگے نہیں۔ حدیث رسول ہم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کے 2 شاخیں ہیں، اور فحش باتیں کرنا یعنی بے شرمی والی باتیں کرنا اور فضول باتیں کرنا یعنی یوزلیس بے حاصل باتیں، لا حاصل باتیں کرنا نفاق کی 2 شاخیں ہیں، یعنی منافقت کی نشانی ہے۔ پھر آنکھوں کی حیا، حرام چیزوں کو نہ دیکھنا، یہ آنکھوں کی حیا ہے۔ آنکھوں سے کسی کو اذیت نہیں پہنچانا، جیسے ہم بتاتے ہیں کھا جانے والے آنکھیں ہوتی ہیں، لوگ کھا جانے والے آنکھیں، ایسے گھورنا، یا للچائی نظر سے دوسروں کے پوزیشنز، ان کا مال جو بھی چیز اس کو دیکھنا۔ رسول ہم نے فرمایا 3 طرح کی آنکھوں کو قیامت کے دن آنکھ دکھائی بھی نہیں جائے گی، یعنی آنکھ کمپلیٹلی بچا لیے جائیں گے، یہ دیکھیں گے بھی نہیں آنکھ کو۔ 3 ٹائپ کی آنکھیں، وہ فرسٹ والی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راہ میں پہرا دیا، یعنی جو سرحد کو پروٹیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، یا جو بھی جس میں بھی جیسا اگر اللہ کے لیے جو پہرا دے رہے تو یہ آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے، تو وہ آنکھ کو اللہ آنکھ سے بچا لیں گے۔ وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک جائے، یعنی حرام سامنے آیا تو یہ نگاہ ہٹا دے۔ نگاہ کا کیوں اس کا اتنا بڑا ریوارڈ کیوں ہے؟ کیونکہ نگاہ کا تعلق دل سے ہے، تو اگر نگاہ سے حیا گئی تو دل سے بھی جاتی ہے۔ دل کبھی بگڑ گیا تو ساری اعضاء، ساری باڈی ایک ایک کر کے بگڑ جاتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کانوں کی حیا، تو بے شرمی والی باتوں سے بچنا، جیسے کوئی بھی بات سننا اور اس کو آگے پہنچا دینا، کوئی برائی کی بات سننا اور اس کو آگے پہنچانا۔ تو جس نے بات جہاں سے بات پہنچی، وہ جس نے بات پہنچائی اور جو سننے کے بعد اس کو آگے بڑھا رہا ہے، دونوں کا ایکول گناہ ہے، انیشیٹر اور آگے بڑھانے والا، دونوں کو۔ پھر چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں حیا ہونی چاہیے۔ پھر ہاتھوں سے حیا کا اظہار، جیسے کیسے ہوتا ہے ہاتھوں سے حیا کا اظہار، کہ غیر محرم جو ہے ان کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا۔ رسول ہم نے فرمایا آدمی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ یعنی کیسے؟ ہینڈ شیکس ہاتھ میں لانا، ہگ کرنا، یا ان سے لگ کر بیٹھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو ہم نے سٹارٹ کیسے کیا تھا کہ حیا کے 2 کائنڈز ہے، ایک وہ حیا جو برے کاموں سے روکے، جو ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور دوسری وہ حیا ہے جو اچھے کاموں سے روکے۔ جو اچھے کاموں سے روکے یہ حیا اچھی نہیں ہے، یعنی حیا میں بھی کچھ پارٹس ہے جو برے ہے، بری حیا بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ یہ ہے جو اچھے کاموں سے روکے۔ اس میں ایگزامپلز یہ ہے کہ حق بات کہنے سے حیا کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، تو ہم سمجھتے یہ حیا ہے، بلکہ جہاں
حق بات کر سکتے ہیں وہاں خاموش ہو جانا یہ بزدلی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جو حیا نیکی کرنے سے روکے وہ حیا نہیں، جیسے علم کے مجلس میں حیا یہ بھی اچھی نہیں ہے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول مجلس میں تعلیم دے رہے تھے، 3 لوگ اندر آئے، ایک آگے آ کر بیٹھ گیا ان کے قریب، ایک پیچھے بیٹھ گیا دور، اور ایک شرما کر چلا گیا، باہر نکل گیا۔ آپ نے فرمایا جب ختم ہو گئی مجلس، آپ نے فرمایا جو آگے آیا ہے اس نے اللہ کے طرف رجوع کیا، یعنی سیکھنے کی طرف تھی تو وہ آگے آیا تھا، تو اللہ نے اس کو جگہ دے دی، یعنی اللہ نے بھی اس کو عزت بخش دی، اللہ نے بھی اس کے لیے آسان کیا۔ تو جو پیچھے بیٹھ گیا وہ شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی۔ تیسرے نے منہ پھیر لیا کیونکہ باہر نکل گیا نا، تو اس نے منہ پھیر لیا، آگے ہی نہیں بڑھا، تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، اللہ بھی اس سے مڑ گئے۔ تو علم کی مجلس اللہ کی رحمت اور سکینت لاتی ہے، ان سے منہ موڑنا اللہ کی رحمت اور سکینت سے منہ موڑنا ہے۔ یہ علم کی جو مجلس ہے اس کو ہم کم نہیں سمجھے، اس لیے مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جیسے شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرنا یا شرم کی وجہ سے جواب آتا ہو تو بھی جواب نہیں دینا، علم کا شوق یا کوشش بتانے سے رک جانا، جو علم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے چیک کرنا چاہیے ان کو کہ یہ 2 میں سے کیا وجہ ہے، کہ یہ بیڈ شرم یا تکبر دونوں ہی رانگ ہے، اور پھر اپنا علاج کرے۔ تو دیکھو جب بھی حیا نہیں ہو، حیا نکالی گئی نا، مطلب کیا، حیا نہ ہو تو اخلاق خراب ہو جاتے، اخلاق خراب ہو گئے تو قومیں مٹائی گئی ہے خراب اخلاق کی وجہ سے۔ تو اگر دیکھو آج ہم ایک اوور ویو لو تو صرف اسلام ہی باقی ہے جو حیا کا سبق پڑھا رہا ہے آج بھی، ورنہ اسکولز، یونیورسٹیز، ایون ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں جس لیول کی بے شرمی سے وہ باتیں کرتے، جس بے شرمی ہے ان کے عمل میں، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پورشن تو دنیا سے اٹھ ہی گیا سوائے اسلام کے، اسلام میں جو ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جیسے حیا اتنا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اسلام کا کہ پورا اسلام جو ہے یہ حیا میں ہے، یہ حدیث میں نچوڑا گیا، پورا اسلام اٹسیلف یہ حدیث میں۔ کیسے؟ کیونکہ آدھا اسلام کیا ہے؟ آدھا اسلام میں نیکی کرنا، آدھا کیا ہے؟ برائی سے رک جانا۔ تو جو نیکی کراتی ہے وہ حیا کراتی ہے، اور جو برائی سے روکتی ہے وہ بھی حیا ہے۔ تو حیا کیا ہے کہ پوری کے پوری خیر ہی خیر، ویسے مسلم کی حدیث۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو حیادار بنائے، اللہ ہم کو اس کے ذریعے خیر پہنچائے، اور اللہ ہم کو ہر وہ برائی سے رکنے کی توفیق عطا کرے جو ہم کو اللہ سے دور لے کر جائے، اور اللہ ہماری اس کوشش کو، ہماری یہاں پہ آ کے بیٹھنے کی، اس مجلس میں شامل ہونے کے کو قبول کرے، ہمارے گناہ اللہ بخش دے، ہماری تمام حاجتیں، ہماری دعائیں اللہ قبول کرے، ہمارے لیے آسانیاں کرے، اللہ ہم کو عافیت نصیب کرے، اور اللہ ہماری نعمتیں بنائے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔